الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں، شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، نکاح ہوا. ام المومنین امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کتنا خوبصورت تعارف ہے کہ وہ تمام رسولوں کے امام، تمام انسانوں میں سب سے افضل، امام الرسل، امام الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں. اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ تعارف کتنا خوبصورت ہے کہ وہ تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل امتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے کتنا خوبصورت تعارف ہے، رفیقہ حیات ہونے کی حیثیت سے بھی کتنا خوبصورت تعارف ہے، اور مومنین کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ رب العزت نے عجیب و غریب اور بہت ہی امتیازی خصوصیات سے امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نوازا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ریشمی کپڑے کی صورت میں دکھائی گئی، خواب میں دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی ہونے والی اہلیہ ہے، یعنی نکاح سے پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی۔ اب یہاں ایک بات سنیے اور سمجھیے کہ امتیوں میں اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خواب میں زیارت ہو۔ یعنی تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں امی جی سیدہ عائشہ عفیفہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوتی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شوال کے مہینے میں، یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ماہ شوال کے تاریخی واقعات میں جیسے غزوہ احد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ ہے، اسی طرح ماہ شوال میں امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور ان کی رخصتی شادی، یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماہ شوال کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے القاب میں صدیقہ ہے، سچ بولنے والی، صدیق کی بیٹی، طاہرہ ہے، پاکیزہ، عفیفہ، پاک دامن، مبرأ من السماء ہے، یعنی ایسی خاتون کہ جن کی عزت پر اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرما کر ان کی برات اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات اس پر آج بھی شاہد ہیں، اور قیامت تک امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے عفیفہ اور پاک دامن ہونے کی گواہی دیتی رہے۔ امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک لقب ہے حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حبیبہ اور محبوبہ رفیقہ حیات۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ تو حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مبرأ من السماء، امی جی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے القابات میں سے ایک بڑا پیارا اور خوبصورت لقب ہے محسنہ امت۔ محسنہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات، محسن انسانیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہماری امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محسنہ امت۔ عبادات
معاملات، اخلاق، معاشرت، زندگی کے بیسیوں بلکہ بے شمار ایسے واقعات، ایسے مسائل اور ایسے معاملات ہیں جو اس امت تک امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے پہنچائے ہیں، امت تک پہنچائے۔ اس لیے امی جی کا لقب ہے محسنہ امت، پوری امت کی محسنہ۔ امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت تھا، اب لشکر ہار تلاش کرنے میں لگ گیا۔ لشکر نے یہاں سے اٹھ کر آگے ایک جگہ پر پڑاؤ کرنا تھا جہاں فجر کی نماز میں پہنچنے کا پڑاؤ اور قیام طے ہوا تھا۔ وہاں پہنچیں گے، فجر پڑھیں گے، وضو کریں گے، پانی ہے، چشمہ ہے، سب کچھ ہے۔ اور جس جگہ پر پڑاؤ پہلے کیا گیا تھا وہاں پر پانی نہیں تھا۔ اب جب قافلہ اٹھنے لگا، جانے لگا، تو امی جی رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرا تو ہار گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ڈپٹی لگائی، ہار تلاش کرو۔ تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب پوری امت پریشان، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان، نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، کیسے وضو کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ نماز کے عین وقت میں آسمان سے وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم آ گیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور آپ کو پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ انہوں نے آ کر امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پورے خاندان سے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والو، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اللہ نے اس امت کو، انسانیت کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھو امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا، تو تیمم کا حکم اس امت کو ملنا امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے۔ کتنا بڑا احسان ہے، محسنہ امت۔ ریاض الجنہ میں مسجد نبوی کا ایک حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کا باغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں ایک ٹکڑا، ایک خطہ، ایک مقام ایسا ہے، عظمت والی جگہ ایسی ہے، وہاں پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا اجر، ثواب، فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اس پر لڑیں گے اور قرعہ اندازی کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچیں گے اور عبادت کریں گے۔ ریاض الجنہ میں ایک ٹکڑا ایسا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیکن اب ریاض الجنہ میں وہ ٹکڑا کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم پوچھ نہیں سکے۔ بعد میں امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے اس امت کو معلوم ہو گیا کہ وہ ریاض الجنہ میں کون سا فضیلت والا ٹکڑا ہے جہاں پر عبادت کرنا بہت عظمت اور بہت اجر و ثواب کا مقام رکھتا ہے۔ وہ ٹکڑا ہے جہاں پر امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جا کر عبادت کرتی تھی، اور آج وہ جگہ استوانہ عائشہ رضی اللہ عنہا،
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والا ستون، یہ ستون مسجد کا ستون اس سے مشہور ہے۔ تو ریاض الجنہ میں اس فضیلت والے، عظمت والے، اجر و ثواب والے، عظیم درجے والے مقام کی تعیین، رہنمائی، وہ بھی امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے اس امت کو معلوم ہو۔ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے 2 بچے نابالغ اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ 2 بچے اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کا باعث بنیں گے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے، 2 بچے۔ تو امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کا 1 بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا 1 بچہ بھی اس دنیا سے نابالغ فوت ہو گیا، چلا گیا، اس کے لیے بھی یہ ملے گا کہ وہ بچہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا اور جہنم کے اور عذاب سے چھٹکارے کا سبب بنے گا، 1 بچہ۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کا کوئی بچہ نابالغ فوت ہی نہ ہوا ہو، یعنی اگر کسی کے بچے ہی نہیں ہوئے، یا بچے تو ہوئے لیکن نابالغ فوت نہیں ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے تو میں خود جا کر سفارشی بنوں گا، میں خود ان سے پہلے جا رہا ہوں، انا فرط امتی، میں خود جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے جانے پر، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے پر امت کو جو پریشانی اور غم لگے گا وہ کسی اور چیز کی جدائی پر نہیں لگے گا۔ تو اگر کسی کا بھی کوئی بچہ فوت نہیں ہوا تو اس کے لیے میں میر منزل ہوں، میں جا کر اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو اب دیکھیے، 1 بچے کے لیے یہ اعزاز ملنا، اور جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا اس کے لیے بھی یہ اعزاز ملنا، اس امت کو یہ اعزاز، یہ خبر، یہ بشارت وہ بھی امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پہنچی۔ محسنہ امت، پوری امت کی محسنہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیت الخلاء میں جاتے باہر آتے، رات کیسے گزارتے، گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں، گھر کی جتنی بھی سیرت ہے، اس کا ایک بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ اس امت تک امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پہنچا۔ اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیت دی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں ملکہ دیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھتی تھی، ایک ایک بات کو محفوظ کرتی تھی، اس لیے کہ امی جی نے محسنہ امت بننا تھا اور امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پہنچانا تھا۔ تو امی جی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھتی تھی کہ میں اپنے بچوں، اپنے بیٹوں، امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تمام لمحات کو کیسے پہنچاؤں۔ کتنی دعائیں ہیں جو امی جی نے ہم تک پہنچائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے یہ دعا پڑھتے، رات کو سوتے وقت 3 قل اعوذ برب، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہاتھوں پر پھیر کر پورے جسم پر مل لیتے تھے، 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ امی جی نے ہم تک پہنچایا۔ رات کو سوتے وقت کیسے سوتے تھے، کس کروٹ پر سوتے تھے، رات کو اٹھ جاتے عبادت کیسے کرتے تھے، اٹھتے ہی کون سی دعائیں پڑھتے تھے، صبح نماز سے فجر فرض پڑھنے سے پہلے آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، 2 سنتیں پڑھتے تھے، ان 2 سنتوں کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں
جو امی جی نے محسنہ امت نے اس امت تک انسانیت تک پہنچائی. تو ہماری امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی محسنہ، عظیم محسنہ، جو پوری امت کے ہر طبقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام لمحات کو محفوظ کر کے پہنچانے والی، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بڑے احسانات. شاگردوں کو پڑھاتی تھی، مردوں کو بھی پڑھاتی تھی پردے میں، سب ان کے بیٹے ہیں، عورتوں کو بھی پڑھاتی تھی، وہ سب ان کی شاگردات ہیں. امت کی محسنہ، معلمہ، جب پڑھاتی تھی تو ایک ایک چیز کی نگرانی کرتی. بیٹا ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، بیٹا یوں نہیں پڑھو، یوں پڑھو، بیٹا نماز یوں نہیں پڑھو، اس طرح نہیں کرو. اخلاق کی، عبادات کی، معاملات کی، ہر چیز کی نگرانی اور امت کو ہر چیز کا علم پہنچانے والی ہماری امی جی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کی خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.